بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصورات من ادب العرب کی آج کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 2 ہے فی سبیل الدین۔ فی معنی میں، سبیل معنی راستے، دین معنی دین کے راستے میں۔ اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی اس کا حوالہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب جو ہے صحیح بخاری، اس میں اس کو نقل کیا ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس قال حدثنی سلمان الفارسی، حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے بیان کیا۔ قال، حضرت سلمان نے فرمایا، کنت رجلا، میں ایک آدمی تھا، فارسین، فارسی یعنی ایرانی، من اہل اصبہان والوں میں سے، اور جدی کے 2 نمبر لکھا ہوا ہے تو اصبہان یہاں پر 2 نمبر پر آپ کو ملے گا۔ مدینۃ فی ایران، کہ یہ ایران کا ایک شہر ہے، بین شیراز و تہران۔ تو اصبہان، اہل اصبہان میں سے، من اہل قریۃ منہا یقال لہا جیجو، نمبر 3 پر دیکھیے یہ جیجو لکھا ہوا ہے، اور اصبہان کے اس گاؤں میں سے، ان اہل قریہ میں سے جس کو جئی کہا جاتا تھا، یعنی میرے ملک کا نام تو ایران ہے، اور اس میں ایران میں شہر اصبہان، اور اصبہان میں جو گاؤں ہے وہ جئی ہے۔ وکان ابی، میرے ابو تھے، دہکان قریتی، دیکھیے نمبر 1 لکھا ہوا ہے نیچے حاشیے پہ، دیکھیے دہکان بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دہکان بھی پڑھا جاتا ہے بالکسری والضم۔ شیخ القریہ العارف بالفلاحتی، یعنی شیخ القریہ گاؤں کے بزرگ جو کھیتی باڑی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو میرے والد اپنے گاؤں کے شیخ تھے۔ وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقَ اللَّهِ إِلَيْهِ، اور احب خلق اللہ علیہ، اور میں اپنے والد کے نزدیک اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ فلم یزل به حبہ ایایا، تو مسلسل ان کی محبت ان کے ذریعے سے مجھ سے، یعنی مسلسل ان کی محبت مجھ سے بڑھتی رہی، حتیٰ یہاں تک کہ حبسنی فی بیتہ، کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں قید کر دیا۔ کما تحبس الجاریۃ، جس طرح سے ایک لڑکی کو، باندی کو، کم عمر لڑکی کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واجتہدت فی المجوسیۃ، اور میں نے مجوسیت میں بہت کوشش کی، اجتہاد کیا۔ حتیٰ کنت، یہاں تک کہ میں تھا، قطن النار الذی یوقدها، آگ کا جلانے والا۔ دیکھیے نمبر 2 پر یہاں لکھا ہے قطن النار اے خازن النار و خادمها، یعنی جو مذہب مجوسیت میں آگ کا جلانے والا ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عالم، مجوسیت کا پادری یا پنڈت، وہ ہو گیا تھا۔ الذی یوقدها، جو آگ کو جلاتا ہے۔ لا یترکها، کہ وہ آگ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تخبو ساعتا، کہ وہ آگ ایک پل کو بھی، ایک لمحے کو بھی بجھ جائے۔ خبا یخبو مانے بجھنا۔ قال، حضرت سلمان فرماتے ہیں، وکانت لی ابی ضیعۃ عظیمۃ، ضیعۃ دیکھیے یہاں دیا ہوا ہے، ضیعۃ نمبر 3 پر، العقار والارض المغلہ، یعنی میرے ابو کی بہت بڑی زمین و جائیداد تھی، میرے ابو کی بڑی زمین و جائیداد تھی۔ قال، تو حضرت سلمان فرماتے ہیں، فشغل فی بنیان اللہ یوما، کہ وہ اپنی ایک تعمیری عمارت میں، اپنی ایک عمارت میں مشغول ہو گئے ایک دن۔ قال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، یا بنی، ہے میرے بیٹے، انی قد شغلت فی هذا اليوم عن ضیعتی، کہ آج میں، انی قد شغلت، آج میں مشغول ہوں، فی هذا اليوم، آج، عن ضیعتی، اپنی زمین
اور جائیداد سے فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا تو تم جاؤ اور اس کا معائنہ کر کے آؤ، اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ اور انہوں نے مجھے حکم دیا اس میں، یعنی فی ضیعتہ اپنی زمین جائیداد میں بعض ان باتوں کا جو وہ چاہتے تھے۔ فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَیعتَهُ تو میں نکلا اور میرا ارادہ ان کی زمین و جائیداد کا تھا۔ فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِّن كَنَائِسِ النَّصَارَى تو میں گزرا ایک چرچ کے پاس سے، گرجا گھر کے پاس سے، عیسائیوں کے گرجا گھروں میں سے۔ فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ تو میں نے ان کی آوازوں کو سنا، فِيهَا اس چرچ میں، وَهُمْ يُصَلُّونَ اور وہ سب نماز پڑھ رہے تھے۔ وَكُنْتُ لَا أَدْرِي اور میں نہیں جانتا تھا، مَا أَمْرُ النَّاسِ کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ قید کرنے کی وجہ سے، میرے ابو کے، میرے والد کے قید کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے گھر میں۔ فلما مررت بهم جب میں ان کے پاس سے گزرا، وسمعت اصواتهم اور میں نے ان کی آوازوں کو سنا، دخلت علیہم میں ان پر داخل ہوا، انظر ما یصنعون کہ میں دیکھوں وہ سب کیا کرتے ہیں۔ قال حضرت سلمان فرماتے ہیں فلما رأیتهم کہ جب میں نے ان کو دیکھا، اعجبتنی صلاتهم تو ان کی نماز مجھے اچھی لگی، بھلی لگی، ورغبت فی امرہم اور مجھے ان کے معاملے میں دلچسپی ہوئی۔ وقلت اور میں نے کہا ھذا واللہ خیر من الذی کہ یہ خدا کی قسم بہتر ہے اس سے نحن علیہ جس پر ہمیں۔ فواللہ ما ترکتہم تو اللہ کی قسم میں نے ان کو نہیں چھوڑا، حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، وترکت ضیعۃ ابی اور میں نے اپنے والد کی زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا، لم آتیا کہ وہاں نہیں آیا، اس کے پاس نہیں جا پایا۔ فقلت لهم تو میں نے ان سے کہا این اصل هذا الدین کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ قالوا ان سب نے کہا بالشام شام میں۔ قال سلمان فرماتے ہیں ثم رجعت الى ابی پھر میں اپنے والد کی طرف لوٹ آیا، وقد بعث فی طلبی اور وہ بھیج چکے تھے میری طلب میں لوگوں کو، وشغلت عن عمله كله اور میں نے ان کو مشغول کر دیا ان کے تمام کاموں سے، یعنی ان کو پریشان کر دیا، ان کو اپنے ڈھونڈنے میں لگا دیا۔ فلما جئت جب میں ان کے پاس آیا، قال انہوں نے کہا اے بنی این کنت اے میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ الم اکن اعدت الیک ما اعدت کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا جو میں نے تم سے عہد لیا تھا، یعنی میں نے تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ قال حضرت سلمان نے کہا قلت یا ابتی کہ اے میرے ابو، مررت بناس کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، یصلون فی کنیسۃ لہم کہ وہ سب اپنے چرچ میں، اپنے گرجا میں نماز پڑھ رہے تھے، فاعجبنی ما رأیت من دینہم تو مجھے اچھا لگا جو میں نے دیکھا ان کے دین میں سے، فواللہ ما زلت عندہم تو خدا کی قسم میں مسلسل ان کے پاس رہا، حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ قال تو حضرت سلمان کے والد نے کہا اے بنیا اے میرے بیٹے، لیس فی ذلک الدین خیر کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، دینک و دین آبائک خیر منہ تمہارا دین اور تمہارے باپ دادا کا، آبا و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ قلت میں نے کہا کلا ہرگز نہیں، واللہ انہ لخیر من دیننا خدا کی قسم بے شک وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ قال حضرت سلمان فرماتے ہیں فخافنی تو ان کو مجھ پر ڈر ہوا، فجعل فی رجلی قیدا تو انہوں نے میرے رجلیہ میرے پیروں میں بیڑی زنجیر ڈال دی، ثم حبسنی فی بیتہ پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں قید کر دیا۔ قال آیت سلمان فرماتے ہیں وبعثت الی النصارى کہ میں نے عیسائیوں اور نصارہ کے پاس کہلا بھیجا، فقلت لهم تو میں نے ان سے کہا اذا قدم علیکم رکب من الشام کہ جب تمہارے پاس کوئی قافلہ شام سے آئے تجارن تجارت کرنے، من النصارى عیسائیوں میں سے، فاخبرونی تو تم سب مجھے بتانا، فاخبرونی بقدوم تجار تو ان سب نے مجھے تاجروں کے آنے کے بارے میں بتایا۔ فقلت لهم تو میں نے ان سے کہا اذا قضوا حوائجهم جب وہ لوگ پوری کر لیں اپنی ضرورتیں، وارادوا الرجعۃ اور وہ سب لوٹنے کا ارادہ کریں الی بلادہم اپنے ملک کی طرف، فآذنونی تو تم سب مجھے بتانا۔ قال حضرت سلمان فرماتے ہیں فلما ارادوا الرجعۃ تو جب ان سب نے لوٹنے کا ارادہ کیا الی بلادہم اپنے ملک،
القیت الحدید من رجلیہ تو میں نے اپنے پیروں سے زنجیر کو نکال دیا. ثم خرجت معهم پھر میں ان کے ساتھ نکلا. حتی قدمت الشام یہاں تک کہ میں شام آ گیا. فلما قدمت ہوا جب میں شام پہنچ گیا. قلت من افضل اہل هذا الدین میں نے کہا کہ اس دین والوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ قالوا ان سب نے کہا الاسقف. اسقف کہتے ہیں عالم النصارى کہ پادری ہے عیسائیوں کا عالم ہے. فی الکنیستی جو کنیسہ اور چرچ میں ہے. قال حضرت سلمان فرماتے فجئته تو میں اس کے پاس آیا. فقلت اور میں نے کہا انی قد رغبت فی هذا الدین کہ بے شک مجھے اس دین میں دلچسپی ہے. واحببت اور میں چاہتا ہوں اکون معک کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں. اخدمک فی کنیستک تو میں تمہاری خدمت کروں گا تمہارے چرچ میں تمہارے گرجا گھر میں. واتعلم منک اور میں تم سے دین کو سیکھوں گا علم حاصل کروں گا. واصلی معک اور تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا. قال حضرت سلمان فرماتے ہیں تو قال اس اسقف نے اس عالم نصارہ نے کہا فدخل کہ داخل ہو جاؤ. فدخلت معه تو میں اس کے ساتھ داخل ہو گیا.